اپنی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں، خاص طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کو، جی حضرت ابراہیم کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے وقت کے جو وہ فرسودہ رواج تھے، غلط عقائد تھے، بالکل ان کو چیلنج کیا، بالکل انہوں نے سوال اٹھایا، انہوں نے ایک الگ سوچ اپنائی، ایک روشن فکر۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو ہر والدین اور ہر استاد کے دل کے قریب ہے، جی یعنی ہمارے بچوں میں آزاد اور تنقیدی سوچ کی نشوونما۔ بہت اہم موضوع ہے۔ ہمارے سامنے کچھ اقتباسات ہیں بچوں کو آزاد سوچنے کی اہمیت پر، جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک عجیب سی کشمکش ہے نا، ہمارا تعلیمی نظام وہ زیادہ تر فرما برداری سکھاتا ہے، جی ایسا ہی ہے، سوال اٹھانے کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ صحیح۔ تو یہی دل میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ انداز، کیا یہ طریقہ قرآن کی اس پکار سے مطابقت رکھتا ہے جو بار بار آتی ہے، افلا تعقلون؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بالکل، اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ سوچو، سمجھو، عقل استعمال کرو۔ یہ واقعی ایک بڑا تضاد ہے جو آپ نے بیان کیا۔ یعنی ہم اپنے بچوں کو بھیجتے تو ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، روشنی حاصل کرنے، مگر اکثر وہاں ہوتا کیا ہے، ان کی وہ جو فطری ایک جستجو ہوتی ہے نا، ان کے وہ معصوم سوال، ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ ذرا ہٹ کے سوچے، الگ سوال کرے، تو اسے ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے، جیسے کوئی غلطی کر دی ہو۔ بالکل، جیسے کوئی جرم کر دیا ہو۔ تو یہ تو اصل مقصد کے ہی خلاف ہو گیا نا۔ علم تو سمجھنے کے لیے ہے، صرف مان لینے کے لیے نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اور اگر ہم اسی بات کو اپنی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں، خاص طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کو، جی حضرت ابراہیم کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے وقت کے جو وہ فرسودہ رواج تھے، غلط عقائد تھے، بالکل ان کو چیلنج کیا، بالکل انہوں نے سوال اٹھایا، انہوں نے ایک الگ سوچ اپنائی۔ ایک روشن فکر۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ شروع میں انہیں مشکلیں آئیں، مخالفت ہوئی، جی، انہیں باغی کہا گیا، مجنون تک کہا گیا، صحیح، مگر وہی الگ سوچ تھی جس نے انسانیت کو نئی راہ دکھائی۔ تو اس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں کیا؟ بہت گہرا سبق ہے اس میں۔ دیکھیں نا، یہ جو موجودہ نظام ہے ہمارا، شاید غیر ارادی طور پر ہی صحیح، یہ ایسے ذہن بنا رہا ہے جو ہدایت پر عمل تو اچھا کر لیتے ہیں، جی فرما بردار، ہاں، فرما بردار، لیکن خود سے سوال کرنا، کوئی نئی راہ نکالنا، اس میں ہچکچاتے ہیں۔ جبکہ اسلام کا مزاج وہ تو غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے لوگ چاہتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے اسکول، کالجز بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فیکٹری ہو، اچھا، کس طرح سے؟ جہاں بس ایک ہی طرح کے، ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے ذہن تیار ہو کر نکل رہے ہوں۔ یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے۔ جی، اور یہ چیز تو بچے کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے تو بچوں کو تجسس کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جی ہاں، بچے تو سوال بہت پوچھتے ہیں۔ بالکل، کھوجنا، سوال کرنا، یہ تو ان کی جبلت میں ہے۔ تو اس فطری تجسس کو دبانا، یہ تو ایک طرح سے ظلم ہوا۔ اور اسلام میں علم کا جو تصور ہے وہ کتنا وسیع ہے، وہ صرف کتابیں رٹنا تو نہیں ہے نا۔ ہرگز نہیں۔ علم کا اصل مقصد تو ہے غور و فکر کرنا، تدبر، یعنی بات کی تہ تک پہنچنا۔ صحیح۔ اور بچوں کی یہ جو سوال ہوتے ہیں یہ معمولی نہیں ہوتے، جیسا کہ ہمارے ماخذ میں بھی لکھا ہے، سوال ہی تمہاری طاقت ہے۔ بالکل۔ جہاں سوال مر جائے وہاں تو عقل، سوچ، وہ سب مرجھا جاتی ہے۔ جی، وہاں ترقی رک جاتی ہے۔ وہاں ذہن کیسے نشوونما پائے گا؟ نہیں پا سکتا۔ اور تاریخ بھی تو یہی بتاتی ہے نا۔ کیسے؟ دنیا کے جتنے بڑے مفکر گزرے ہیں، سائنسدان، جنہوں نے واقعی دنیا کو بدلا، جی، نہ نہیں گیا، مذاق اڑایا گیا، مگر ان کی وہی جو منفرد سوچ تھی، وہ جو سوال کرنے کی ہمت تھی، جی، اسی نے تو آخرکار دنیا کو بدلا۔ وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام، میرا مطلب ہے لب لباب، یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی اس الگ سوچ کو، ان کے سوال کرنے کی اس عادت کو سزا نہیں دینی چاہیے، ناپسندیدگی سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اسے پروان چڑھانا چاہیے۔ یہ صرف ایک بچے کی ذاتی سوچ نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کی قیادت کی تیاری ہو رہی ہے۔
صحیح کہا. आजाद और तनकीदी सोच की परवरिश, ये हमारी दीनी तालीमात का भी हिस्सा है और इंसानी मुआशरे की तरक्की के लिए भी लाजिम है. यकीनन. और ये सारी गुफ्तगू ये हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है जो हमारे जराए में भी उठाया गया है. जी. और शायद हर वालिदैन, हर उस्ताद को खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ हुक्म मानने वाले बना रहे हैं, भेड़ चाल चलने वाले, या ऐसे खुद मुख्तार, ऐसे पुरएतमाद रहनुमा तैयार कर रहे हैं जिन पर आने वाला कल हमारा मुस्तकबिल फख्र कर सके. बहुत अहम सवाल है. तो आइए इस पर जरूर गौर करें कि हम अपने घरों में, अपनी क्लासरूम्स में, अपने मुआशरे में बच्चों की इस कीमती आजाद सोच को कैसे ज्यादा मोहब्बत से, ज्यादा हिकमत से परवान चढ़ा सकते हैं.